لہذا فرعون کی قرآن کریم نے جو ایک اور صفت کو ذکر کیا ہے خصوصیت کے ساتھ، سورہ غافر آیت نمبر 26 میں وہ صفت یہی ہے کہ وقال فرعون کے واضح طور پہ حجت الہی سے دشمنی کے اوپر اتر آیا، اور واضح طور پہ اس نے حجت الہی سے زمین کو پاک کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ لہذا ابھی بھی امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے مخالفین میں جو افراد بھی امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف اقدام کریں وہ فرعونی خصلتوں کے یا فرعونی پیرو کہلائیں گے۔ لہذا فرعون کو دیکھیں کہ فرعون کی ایک اور وصف کیا تھا کہ حجت الہی، اپنے دور کی حجت الہی سے دشمنی کی اور ان کے خلاف لشکر کشی اور قتل و غارت کے اوپر اتر آیا۔ جس شخص میں بھی یہ جرت پیدا ہو جائے وہ فرعونی خصلتوں کا مالک ہے۔ آیت کریمہ کو غور سے توجہ کریں۔ وقال فرعون ذرونی، کہ فرعون کہنے لگا کہ تم لوگ مجھے چھوڑ دو، ابھی فرصت دو مجھے۔ اقتل موسیٰ، میں جا کے موسیٰ کو قتل کروں گا۔ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ، اسے چاہیے کہ وہ اپنے رب کو پکارتا رہے، اگر لا سکتا ہے تو اپنے رب کو لے آئے، میں جا کے ابھی اسے قتل کروں گا، وہ مجھے روک سکتا ہے تو روک کے دکھائے۔ انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض الفساد۔ فرعون آگے سے کہتا ہے مجھے یہ خوف لاحق ہے کہ اگر میں نے موسیٰ کو چھوڑ دیا تو ڈر ہے کہ وہ تمہارے دین کو تبدیل نہ کر بیٹھے یا وہ زمین کے اوپر فساد کو برپا نہ کر دے۔ یعنی فرعونوں کی نظر میں فساد کسے کہتے ہیں؟ ان کی حکومتوں کا تختہ الٹ جائے۔ جیسے شاہ تھا اس سرزمین کا فرعون، تو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں کیوں امام خمینی کو ملک بدر کیا، پھانسی کے آرڈر جاری کیے، زندانوں میں ڈالا، ایک بڑی تعداد اس مملکت کے مظلوم عوام الناس کے قتل و غارت سے اس نے اپنے ہاتھوں کو رنگین کیا۔ کیا اسے ڈر تھا کہیں یہ فساد برپا نہ کریں؟ وہ فساد کیا ہے؟ ان کی حکومت کا الٹنا۔ یعنی فرعونوں کی نظر میں فساد یہ ہوتا ہے ان کی حکومت کو نہ الٹ دیا جائے۔ جیسے بھی ہمارے ہی مملکت پاکستان میں یہ والے مسائل آئے روز ابھرے ہوتے ہیں۔